تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے، ان کو خط لے کر قیصر کے پاس بھیجا، اس کے پاس روم کے بادشاہ قیصر کے پاس خط لے کے بھیجا دعوت نامہ لے کر کہ اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ۔ یہ صحابی ان کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے معلوم کیا کہ کیا کوئی عرب کا رہنے والا، حجاز کا کوئی رہنے والا یہاں پر موجود ہے، میں اس شخص کے بارے میں معلوم کرتا جس کا خط مجھے پہنچا ہے۔ تو معلوم کیا گیا، پتہ چلا ابو سفیان ہے۔ کون ہے؟ ابو سفیان قافلہ لے کر شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو طلب کیا گیا تو کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کو محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی شرافت کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسے، ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو ابو سفیان اس وقت ایمان لائے تو انہوں نے کہا وہ موقع تو ہاتھ میں لگ گیا۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کہوں گا کہ بادشاہ کہے گا کہ نہیں یہ کوئی سچا آدمی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب بیان بازی شروع ہوئی، سوال جواب شروع ہوئے بادشاہ کی طرف سے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ مکالمہ جو ابو سفیان اور قیصر کے درمیان ہوا وہ موجود ہے۔ تو جب کہا کہ باری آئی، کہا مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملا جھوٹ بولنے کا، مجھے کوئی بات ایسی نہیں ملی جس میں جھوٹ بولتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر۔ ساری باتیں مجھ سے سچ نکل رہی تھی اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی اب جھوٹی نہ نکلے، بادشاہ کی نظروں میں گر جاؤں۔ کہا پھر آخر میں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے، یعنی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کہتا ہے کہ ایک رات میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لیا گیا، پھر 7 سماوات کی سیر ہوئی اور پھر واپس مکہ میں آ گیا ایک ہی رات کے اندر۔ تو کہتے ہیں جب بادشاہ نے واقعہ سنا، سننے کے ابھی بات چل رہی تھی کہ بادشاہ کے پیچھے ایلیا کا یعنی بیت المقدس کا بڑا ایک عالم تھا، بادشاہ کے پیچھے بیت المقدس کا، وہ کہنے لگا ہاں اس واقعے کی شہادت تو میں بھی دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اس واقعے کا گواہ تو میں بھی ہوں۔ بادشاہ اس سے مخاطب ہوا کہ آپ کیسے گواہ ہیں؟ کہا میرا روز کا معمول ہے، میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں پھر سوتا ہوں، اس رات کو ایک دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے بہت کوشش کی دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے عملہ کے لوگوں کو بلایا انہوں نے بھی کوشش کی دروازہ بند۔ کہا میں نے پھر کیا کہتے ہیں نجار کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اوپر والی دیوار جو ہے یہ دروازے کے اوپر بیٹھ چکی ہے، لہذا صبح ہونے سے پہلے اس کو ٹھیک کر سکتے، صبح پہ معاملہ چھوڑ دیا، کہا سو گئے۔ کہا لیکن جب صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا دروازہ بند کیا تو بند ہو گیا، اور مجھے لگا کہ کوئی سواری رات کو یہاں باندھی گئی ہے۔ کہا مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی نبی یا کسی اللہ کے نیک بندے کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ تو واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش انبیاء بیت المقدس میں آئے اور نماز ان کی ابتدا میں ادا کی، یہ روایات میں موجود ہے۔ اب کسی آدمی کا ذہن نہیں مانتا تو اس کے ذہن کو کیسے منوائے بھائی؟ جب آدمی یہ ماننے کے لیے تیار ہے، تخت بلقیس جو ملک سبا میں تھا وہاں پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں مان سکتے ہیں کہ جس اللہ کی مشیت نے تخت بلقیس کو سبا سے ملک سبا سے حضرت سلیمان کی بادشاہیت میں لا کر پلک جھپکنے میں رکھ دیا، تو وہ اللہ ان انبیاء کو وہاں سے مسجد اقصیٰ میں بھی لا سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے کہتے ہیں ملاقات ہوئی اور پھر وہاں پر تحمیدی کلمات، تمام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ نعمتیں گنی جو اللہ کی طرف سے ادا ہوئی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے تمام نعمتوں کو گننے کے بعد کہا میں خاتم ہوں، میں حاشر ہوں،